तहज्जुद पढ़ने का सवाब इसके सोते हुए 2 बार तहज्जुद पढ़ने का सवाब इसके नामा माल में लिखा जा चुका है। जबकि जो जाहिद है, जो कि इबादत कर रहा है, वो खुद अकेला पढ़ रहा है, वो एक ही इबादत उसकी लिखी जाएगी। लेकिन आलिम ने क्या किया कि उसने जब 2 लोगों को ये कह के, और खुद सोया हुआ है, मेहनत नहीं की, मगर 2 लोग जो इबादत कर रहे हैं, जितना अजर उनको मिल रहा है उनके अजर में कमी नहीं होगी, उतना ही अजर उस आलिम को दिया जाएगा जो आपको कन्विंस करेगा उसके लिए। ये बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें अल्लाह ताला खुरम के इस अमल को कबूल करे और अल्लाह ताला मज़ीद आप लोगों को इस अमल में और आपको खालिस करके आगे बढ़ाए। बल्कि खुरम की मुझे एक अदा बड़ी समझ लें कि बड़े लोगों से मैं मिला हूँ, एक अदा इसकी मैंने बड़ी जो है नोट की और मुझे पसंद आई। वो अदा क्या थी? हमारी पहली मीटिंग है, तो पहली मीटिंग के अंदर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बयान कर रहे हैं। इसने जेब में हाथ डाल के, इसकी जेब में जो कुछ था उठा गया, जो करी रखेंगे जी, मैं तो गिनने के लिए भी मैं तैयार नहीं। जब अल्लाह और उसके रसूल की बात हो और मैं कहूँ कि मैं गिन के दूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे ख्याल से आज के दौर में अगर ऐसी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा हो जाएँ तो अल्लाह की तौफीक से हम सहाबा की उस अमली ज़िंदगी की तस्वीर अगर बन जाएं, जैसे कि अल्लाह के रसूल ने जब अनाउंस किया कि जाओ फंड लेकर आओ, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला घर का सारा सामान ले आए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर बार अबू बकर मुझसे सबकत ले जाते थे। जब ये अनाउंस हुआ कि जी फंड लाओ अल्लाह के रास्ते में, कहते मैं बड़ा खुश था कि अबू बकर के पास तो घर में सामान ही बहुत कम है, तो मैं ये कितना लाएगा, ये थोड़ा बहुत ही लेकर आएगा, तो मैं इस बार अपने घर का आधा सामान ले आता हूँ और इस नेकी में अबू बकर से मैं सबकत ले जाऊँ। अच्छा, ये सोच रहे हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। जब लेकर आए, हाँ उमर कितना लाए हो? कहा अल्लाह के रसूल अपने घर का आधा सामान ले आए। सुभान अल्लाह, बैठ गया। अबू बकर आ गए, फरमाया अबू बकर क्या लाए हो? फरमाया अल्लाह के रसूल घर का सारा सामान ले आया हूं। पूछा घर में क्या छोड़ा है? कहते हैं कि घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूं, एक सुई भी नहीं छोड़ के आया। उमर रज़ी अल्लाह कहते हैं कि मैं उस टाइम परेशान हो गया कि आज भी ये सबकत ले गया। तो अक्सर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा करते थे, अबू बकर वो गार वाली जो नेकी है वो मुझे दे दे, गार के अंदर गुजरने वाली रात मुझे दे दे। तो ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की ये सिफ़त, और मेरे ख्याल से आज बड़े बड़े मैंने लोग देखे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में देते हुए वो खौफज़दा है। आप कारोबारी तबके से ताल्लुक़ है, आप ज़रा नोट करें, जिस कदर ज़्यादा मालदार बंदा है, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में उसने आज तो दूर की बात एक उम्रा भी नहीं किया होगा। और आप जब उसके माल को काउंट करेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये रोज़ाना एक उम्रा अगर करे, रोज़ाना आए रोज़ाना जाए, तो फिर भी इसके माल में कमी नहीं होगी। वो ऐसा है, लेकिन कि ज़िंदगी में एक उम्रा नहीं करेगा। क्यों? असल मामला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है उसको नेकी की तौफीक देता है, और अल्लाह जिसे पसंद करता है उसके माल को कबूल करता है, दूसरे जिसका माल पाकनों से कबूल नहीं करता। मुशरिकीन मक्का वो काफिर थे, लेकिन एक बात में वो बड़े क्लियर थे। जब खाना काबा की तामीर शुरू हुई तो ऐलान किया करते हैं कि जाओ अपने पाक मालों से माल लेकर आना, दूसरा माल इसके लिए न लाना। यानी कि वो काफिर थे, लेकिन उनको भी पता था कि अल्लाह जो कबूल करता है वो पाक माल कबूल करता है। अब जिन लोगों को अल्लाह के रास्ते में खर्चने की तौफीक नहीं होती, इसका मतलब ये है कि उनको सोचना चाहिए कि हमारे माल में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। मैं आपको
ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا زبردست واقعہ، جس سے کہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ہاں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص جاتا ہے اور کہنے لگا کہ یہ کچھ رقم میں لایا ہوں، یہ رقم کہیں میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے طریقہ بتائیں کہ میں صدقہ کیسے کروں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ جاؤ شہر کے فلاں دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو صبح سب سے پہلا شخص داخل ہوگا یہ صدقہ اس کو تھما دینا۔ اب وہ فجر کے بعد انتظار میں کھڑا ہے کہ دروازہ کھلے اور یہاں پر وہ شخص داخل ہو، میں اپنا صدقہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ دروازہ کھلتا ہے تو ایک نابینا شخص داخل ہوتا ہے، اور داخل ہو کر جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو اس نے صدقہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ شخص فوراً شہر کے وسط میں ایک شراب خانہ تھا، وہاں پہنچ گیا نبینا، اور یہ اس کو پیچھے فالو کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی وہ وہاں داخل ہوا تو آواز بلند کر کے کہتا ہے کہ کدھر ہو بھائی، آج سب سے مہنگے والی مجھے پلا دو، کیونکہ آج کافی پیسے کوئی مجھے دے گیا پاگل۔ یہ عمل جب اس نے دیکھا تو اس بزرگ کے پاس واپس چلا گیا، کہا حضرت یہ ماجرا ہے۔ وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ یہ پیسے پکڑ، آج میں اپنے مال سے تجھے دے رہا ہوں، جا اسی شہر کے دروازے پہ آج بھی کھڑا ہو جا، جو پہلا داخل ہوگا اسے دے دینا۔ اس نے کہا حضرت میں نے کچھ سوال کیا، اس کا جواب، اس نے کہا جواب یہ صدقہ دے کر آئے گا تو تمہیں دوں گا۔ اس شخص کو بھی فالو کر لیا۔ جب وہ پہنچا وہاں پر، دروازہ کھلا تو ایک سفید پوش شخص وہاں سے آ رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ تو صدقے کا مستحق بھی نہیں لگ رہا۔ خیر حکم کے مطابق اس کو صدقہ تھما دیا۔ جب تھما دیا تو اس کو فالو کیا، تو تھوڑا وہ آگے گیا تو جب کوڑا کرکٹ نظر آیا تو اس کے پاس جا کر اچانک اپنی بغل میں سے مردہ کبوتر نکال کے پھینک دیتا ہے، اور اس نے جا کر پکڑ لیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم مردہ کھاتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ جی میں بات یہ ہے کہ سفید پوش آدمی ہوں، میں مانگ نہیں سکتا، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، بچے 3 دن سے بھوکے تھے، آج ان کو میں نے کہا تھا کہ لازمی میں کچھ نہ کچھ انتظام کروں گا کیونکہ اب کوئی مزدوری نہیں تھی، تو لہٰذا میں نے پلاننگ یہ کی کہ آج میں اس لیول پہ آ گیا ہوں کہ قرآن کے اس قانون کے مطابق کہ آج مردہ جان بچانے کے لیے ہمارے اوپر حلال ہو چکا تھا، تو لہٰذا میں نے یہ مردہ کبوتر اٹھایا اور اب یہ جا کر میں نے ان کو پانی ابلنے کے لیے رکھ آیا تھا، یہ بوائل کر کے میں نے بچوں کو کھلا دینا تھا۔ جیسے ہی تم نے پیسے مجھے پکڑا دیے تو اب یہ حرام پھر میرے اوپر حرام ہو گیا، میں نے پھینک دیا، اب ان پیسوں سے ان کو حلال کھلاؤ۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو فوراً چلا گیا کہ حضرت میں نے آج یہ دیکھا ہے۔ اس شخص نے، اس بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا تیرا مال حلال نہیں تھا تو تیرے رب نے قبول نہیں کیا، یہ مال حلال تھا تو رب نے قبول کر لیا۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اس بات کو اگر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں خرچ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قبول نہیں کر رہا، اللہ قبول نہیں کر رہا، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کس جگہ پہ ہمارے مال میں کوئی حرام لقمہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے رب نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور میں ایسی ہی جب اکثر دوستوں کو میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ تو چاہے ابابیلوں سے کام لے لے، ہمیں تو پھر انسان بنایا ہے نا، تو ہمیں قبول کر لے اپنے دین کی سربلندی کے لیے۔ ہوا کچھ یوں تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے جو قریش تھے، یہ متولی تھے خانہ کعبہ کے، ابرا کو جب یہ پتہ چلا کہ اس گھر کی عزت میرے گھر سے زیادہ ہے، اس کی تعظیم زیادہ ہے،
دور دور سے لوگ اس کے لیے زیارت کے لیے آتے ہیں، تو وہ اپنے تکبر کے اندر اتنا پاگل ہوا کہ ان کو اناؤنسمنٹ کر دی کہ اس گھر کو میں ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو قریشوں نے کیا کیا، قریشی جو ہے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم ابرا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ جانے اس کا گھر جانے، ہم تو اپنے اونٹ لے کر اپنی چراگاہوں میں جاتے ہیں۔ جب یہ بات کی تو انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے ابابیلوں سے وہ کام لے لیا، ان کو برباد کر دیا۔ تو کیا وہ لوگ اگر کھڑے ہو جاتے تو کیا ان کی شکست ہوتی؟ جو رب ابابیلوں سے ان کو برباد کر رہا ہے، وہ رب کیا ان کے ہاتھوں سے ان کو برباد نہ کرتا؟ بس پرابلم یہ تھی کہ اللہ نے ان کو چنا نہیں اپنے گھر کے دفاع کے لیے، تو لہٰذا ان کو الگ کر دیا اور وہی کام پرندوں سے لے لیا۔ تو یہی آج معاملہ ہمارا ہے کہ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ابابیلوں سے کام لے سکتا ہے، ہمیں تو انسان بنایا ہے، ہمیں امت محمدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا ہے، ہمیں چن لے، ہم سے وہ کام لے لے۔ تو یہ اگر دین کے لیے ہم کچھ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر کے ہمیں چن لیا ہے، اور اگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب ہمیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کریں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اور اس کے لیے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ اچھا شاہ جی، 2-4 سوال ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔